نہیں ہیں، کٹ پتلیاں ہیں، گڈے ہیں. اللہ اتارتے ہیں بٹھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اتارتے ہیں، جس کو اٹھاتے ہیں. اگر یہ گڈے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حکومت ان کے ملکوں پر چلتی تو یہ بات نہیں ہوتی کہ پچھلے دنوں 2-3 مہینہ پہلے ہندوستان ٹائمز میں ایک بہت تفصیلی رپورٹ چھپی تھی کہ پوری دنیا کے ملکوں میں جو لوگ پچھلے 10 سالوں میں، گزشتہ 10 سالوں، پورے 50 سال 60 سال یا پچھلی نسلوں میں وہ بادشاہ نہیں تھے، بلکہ صرف پچھلے 10 سالوں میں یا وہ پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ تھے، وہ لوگ جو ملکوں کے پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ تھے، چھوٹی عہدوں پر نہیں تھے، وہ سی ایم نہیں تھے، چیف منسٹر نہیں تھے وہ کسی صوبے کے، بلکہ پورے ملکوں کے فرما روا تھے. ان میں سے 50 سے زائد لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک کے نواز شریف ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہو، 1 دفعہ پرائم منسٹر نہ رہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، وہ جیل میں ہیں. کیسی کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. نجیب عبدالرزاق ہیں ملیشیا کے، 5 دفعہ پرائم منسٹر رہے، 25 سال پرائم منسٹر رہے، وہ جیلوں میں ہیں. مصر کے 2 صدر جیل میں ہیں، کوریا کے ایک صدر جیل میں ہے جو اب موجودہ ہے. یہ جو دیوانہ صدر، اس سے پہلے جو صدر ہے وہ بھی جیل میں ہے. اگر ان کی حکومت چلتی تو کوئی چپراسی بھی جیل میں جانا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے حکومت کسی اور ہی کی چلتی ہے. اور جب حکومت ہمارے اللہ کی چلتی ہے تو گڈا کوئی بھی ہوتے تو پھر ہمیں اتنا پریشان ہونے کا کیا گنجائش ہے بھائی. ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے دیہات کے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہا یا نبی اللہ، میدان محشر میں کون حساب لے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ. بس مزے آ گئے، اپنی زبان میں مستی کرتے، بس پھر تو مستی، مزے آ گئے یوں کرتے چلے گئے. اچھا کیوں؟ کہ جب حاکم ہمارے اللہ ہیں، فیصلہ کرنے والے رحمان و رحیم ہیں، تو پھر ہمیں کیا خطرہ ہے، کیا ڈرنا ہے؟ پھر تو بے فکری ہے، پھر تو وہاں تو مسئلہ حل ہو ہی جائے گا. تو پہلے بھی اللہ کی حکومت تھی، اب بھی اللہ کی حکومت ہے. گڈا کوئی بھی اڑ گیا کیا؟ قلم اگر لکھ رہا ہے تو قلم نہیں لکھ رہا ہے، جس ہاتھ میں قلم ہے وہ لکھ رہا ہے. تو ہمیں سمجھنا، دیکھیے میرے بزرگوں، ہمیں داعی امت بنایا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اور داعی کو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ ہے، ذوق سنت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ امید، کبھی کوئی مایوسی نا امیدی کا آپ کے یہاں کی زندگی میں کوئی دخل نہیں تھا. ہمیشہ امید رکھتے. اس لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسے ان حالات سے جو صورتحال ہو رہی ہے، یہ کوئی ایسی صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بالکل غیر جانبدار ہو کر دنیا کے ملکوں کا مطالعہ کریں اور دنیا کے ملکوں کا سفر کریں، تو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ رمضان میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان ملک میں جتنا اچھا ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اور انتہائی دور اندیشی اور بہت دور بینی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ یہاں اسی ملک میں رہیں گے، اس ملک کی تقدیر ہمارے ساتھ وابستہ ہے اور اس ملک کی تقدیر ہمارے ساتھ وابستہ ہے. انہوں نے اس وقت تقسیم وقت ملک کے وقت حضرت شیخ نے، حضرت رائے پوری، حضرت مدنی، مولانا آزاد وغیرہ یہ حضرات ان اکابرین نے دیوار بن کر ہمیں وہاں جانے سے اور یہاں سے اس ملک چھوڑنے سے روک دیا. انہوں نے انتہائی دانشمندی کے ساتھ اس ملک کے آئین کو سیکولر آئین بنایا. تو یقیناً ان بزرگوں کی اللہ تعالیٰ کروٹ کٹور مغفرت فرمائے، ان کو ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے اپنی شان اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ بھی بڑا احسان کا معاملہ کیا اور ہمارے ساتھ بھی بڑا احسان کا معاملہ کیا. ان کا احسان کو ملک والے بھول سکتے ہیں نہ ہم بھول سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایسے حالات اب بھی یہ ملک ایسا ملک ہے ہر لحاظ سے،
جیسا ملک ہمارا ملک ہے ہندوستان، ایسا ملک جغرافیے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، قدرتی نعمتوں کے اعتبار سے، اور جو ہے جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے بھی، ابھی بھی آج کے دور میں بھی ہے، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں شکر گزار بننا چاہیے، نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی نعمت ہیں، جو احسانات ہیں، ان کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے ملک میں اب موجودہ حالات جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ڈارک ایج نہیں ہے، یعنی خیالات میں اور ایک دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہماری سوچ منفی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایسے حالات ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں۔ ویسے صحیح بات یہ ہے، لیکن جیسے حالات ہم سوچ رہے ہیں ایسے ہیں بھی اگر، اس کے باوجود بھی جتنی آزادی ہمارے ملک میں اپنے ادارے چلانے کی، اپنی مسجدیں بنانے کی، اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ رہنے کی، اپنے دین کی دعوت کی، اپنی بات کہنے کی، کسی پر نقد کرنے کی، حکومت وقت اور حاکم وقت اور سرکاروں کے جو ہے کی غلطیوں کو ٹوکنے کی، جتنی ہمارے ملک میں آزادی ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی آزادی نہیں۔ اس کے بعد ہم آئے کریں تو بڑی ناشکری کی بات ہے نا، کتنی بڑی۔ پھر یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ محبت بھرے لوگوں کا ملک ہے۔ ہم دائی امت ہیں، ویسے بھی دائی کی حیثیت طبیب کی ہوتی ہے، مدعو کی حیثیت مریض کی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے مریضوں میں مرض بڑھ رہا ہے تو ہمیں اور زیادہ سنجیدگی اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دائی بنایا، انہیں مریض، ہمیں طبیب بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ مریض ہیں۔ طبیب اور مریض کا رشتہ ہے، میدان جنگ نہیں بنایا ہمارے ساتھ۔ یہ دارالحرب نہیں ہے، یہ بالکل اس پر تمام علماء کا وہ ہے اس پر۔ یہ اب جو صورتحال ہے ہماری اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دار المعاہدہ ہے، عہد ہے ہمارا۔ دار العہد میں تو عام طور پر جنگ جہاد کی حالت میں بھی اگر ہو رہی ہو تو جن لوگوں سے معاہدہ ہے وہ معاہدہ نہیں توڑ رہے ہیں تو اس عہد کا لحاظ کرنا پڑے گا ہمیں۔ جہاں تک یہ لگتا ہے کہتے ہیں بھئی اب معاہدہ ہے، جان مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے ہمارے عہد میں، سیکولر ملک میں، تو وہ نہیں کر رہے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ جتنا وہ عہد توڑ رہے ہیں اس سے کئی گنا 10 گنا ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں۔ ہم نے بھی توڑا ہے، وہ ہم سے آگے نہیں ہے معاہدہ توڑنے میں، جو ہمارا معاہدہ طے ہے اس ملک سے۔ اگر آپ دیکھیں گے پس منظور ہم اس ملک کو مسلمان پر یہ بات ہے، ہمارے پاس تو ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ان کے پاس تو ہے نہیں حساب۔ ہمیں تو بتا گیا ہر چیز کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری صورتحال یہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ پائی کا حساب دینا ہے، میدان محشر میں حساب ہونا ہے۔ پھر بھی ہم بھی انہی کی طرح جن کو یہ معلوم ہے کہ مرنے سے پہلے جو مسئلہ جو ہو گیا بس ہو گیا، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے، انہی کی طرح ہمارا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ سرکاری چیزوں کو، سرکاری بجلی کو، سرکاری چیزوں کو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے اینمی ملک کی چیزیں ہوں۔ بالکل اسلام کے لحاظ سے اس کی کسی طرح گنجائش نہیں کہ ملک۔ میں نے بتایا تھا کہ چند دن پہلے ہم لوگ گئے، اب 10-12 سال پرانی بات ہے، ہم لوگ کانلا حاضر ہوئے تو وہاں بتایا لوگوں نے کہ وہاں مسجد بن رہی تھی قریب میں ایک گاؤں میں، دینداروں کا گاؤں، 100% مسلم آبادی کا گاؤں ہے، مسجد بن رہی تھی تو سڑک کی روڑیاں پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے بھر لائے رات کو اور چھت ڈال دی مسجد میں۔ حالانکہ وہ سرکاری نہیں تھی، وہ تو ٹھیکیدار کی ہوں گی، سرکاری بھی ہوں، تو کون سا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ وہاں گئے جو ہے وہاں معلوم ہوا کہ وہ چھت توڑوا دی۔ میں نے کہا چھت توڑوانے سے مسئلہ تو خالص حل نہیں ہوگا، ان کا مال صاحب حق تو نہیں گیا۔ جلسے کرتے ہیں سیرت کی کہ سرکاری بجلی سے کنیکشن لگا لیتے ہیں، خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس کا حساب دینا ہے۔ یا اگر ایسی فری کی دیہاتوں وغیرہ میں بجلی چل رہی ہے تو بالکل اس کا خیال نہیں کرتے کہ اسے بچانا چاہیے۔ ہمارے پاس قانون، ہم سے حساب ہونا ہے، تو ہم زیادہ توڑ رہے ہیں، بہت زیادہ توڑ رہے ہیں معاہدہ، ہم زیادہ توڑ رہے ہیں، پھر ہم ان کو اینوی سمجھیں اور یہ سمجھیں۔ ہمیں طبیب بنایا ہے، انہیں مریض بنایا ہے، اور طبیب کو مریض سے پھر کتنا بھی مرض بڑھ جائے
کتنا بھی مرض اختیار کر لے، جنون کی حیثیت اختیار کر لے، لیکن جو طبیب اپنے مریض سے ڈرتا ہے، مریض سے نفرت کرتا ہے، مریض کو غیر سمجھتا ہے، ہرگز وہ طبیب رکھے جانے اور طبیب کہلائے جانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، ہمیں دائی بنایا، اور دائی بھی میں بارہ کتنی مسلسل طوطے کی طرح رٹی جا رہی ہے، جو جملہ بتاتے جاتا ہوں میں اپنے حضرت کا۔ حضرت والا ہمارے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں ایک ایسی قوم کے لیے دائی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنی خیرخواہوں اور ہمدردوں کی احسان مندی کے جذبے میں اتنا جذبہ غلو رکھتی ہے کہ وہ خیرخواہوں اور ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرنے والی قوم ہے۔ یہ ایسی ہے یقیناً۔ وہ روایت ایک آتی ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، تو وہ پہلے تھی کہ چلتے تھے، لیکن ابھی مجھے بہت افسوس ہے، مجھے ایک عرب عالم نے ایک بہت تفصیلی مضمون اس پر لکھا، اور اس کے کتنے طرق سے وہ الگ الگ محدثین نے نقل کی ہے روایت، وہ ایک تفصیلی ایک بہت لمبا 4-5 صفحے کا مضمون مجھے آیا تھا، میں نے کئی دوستوں کے پاس بھیجا، پتہ نہیں کہاں ہو گیا، لیکن مجھے اس سے اطمینان ہے کہ حدیث کی اصل موجود ہے۔ اقبال نے جو کہا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، محبت بھرے لوگوں کی ہے، یقیناً یہ بات صحیح ہے۔ یہ محبت ذرا سی محبت کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں، جو یہی حالات ہوئے ہیں۔ اب یہ جو گزشتہ 5 سال گئے ہیں، حکومت پچھلی مرتبہ آئی تھی، اس وقت بھی جو ہے حکومت پر آئے تھے مودی، تو انہوں نے عوام سے جو پہلی تقریر کی تھی اس میں 3 وعدے کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ میں بہترین نظم دوں گا، انتظام کوشش کروں گا کہ مینجمنٹ صحیح ہو۔ دوسری بات یہ کہ میں بد ارادے اور بد نیت سے کوئی کام نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، عہد ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں کروں گا، صرف ملک کے لیے کروں گا، جو ملک کے مفاد کے لیے کروں گا۔ یہ 3 باتیں کہی۔ عجیب یادداشت کی بات ہے کہ ابھی جو انہوں نے تقریر کی، اب پھر دوبارہ انہی چیزوں کو دہرایا انہوں نے، 2 چیزوں کو خاص طور پر۔ ایک چیز اور تھی کہ اس کو ترازو سمجھیں اور مجھے ٹوکیں، مجھے کوسیں اگر میں اس ترازو پر پورا نہیں اتر رہا، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں بد نیتی لفظ استعمال کیا انہوں نے، بد نیت اور بد ارادے سے میں کوئی کام نہیں کروں گا، یہی اردو ہی کی اصطلاح استعمال کی انہوں نے۔ اور یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2 مسائل کے سلسلے میں کسی طرح کا بہت جگاڑ لگا کر کسی طرح ان سے رابطے کی کوشش کی۔ پچھلے کئی مسائل تھے جو کچھ دینی کام کرنے والوں سے متعلق تھے، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات دیش ہت میں ہے، دیش کے لیے مفید ہے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ ہونے سے جو ہے وہ کر لیا۔ اس سے یہ لگا مجھے یقین کہ وہ ملک کے مفاد کے سلسلے میں جو بات اگر ان کے ذہن میں سمجھ میں آ جائے تو وہ کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں ابھی جو ہے یہ 5 سال گزشتہ ہوئے ہیں، بلا شبہ واقعات پیش آئے ہیں، جنون ہوتا ہے جہاں نفرت اور لڑائی ہو جانا، یہ کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ سوچنا کہ 100% یہ مذہبی تعصب کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، کچھ سیاسی مفادات ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، واقعات اس طرح کے جس طرح کے پچھلی سرکار میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، ہمیشہ ہوتے ہیں۔ 84 سے لے کر 87 تک یہاں میرٹھ میں جو ہے آپ کو معلوم ہے فسادات ہوتے رہے اور کرفیو لگا رہا ہو۔ اس زمانے میں پورے علاقے میں کیسی تکلیف دہ صورتحال ہوتی تھی، حج پہ جانے والے لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، کچھ بیچارے پڑوسی ملک کے کچھ مہمان خواتین آئی تھی، عورتیں، ان کو شہید کر دیا تھا کیسی بے دردی کے ساتھ۔ اس طرح کے واقعات ہمیشہ ہوتے رہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفاد اور اپنی ووٹوں میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی خیر ہے اس ملک کے لیے، اور ہماری دعوتی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو شر سمجھ رہے ہیں، اور ہم نے انہیں اپنی افادیت اور اپنی وفاداری اور ان سے محبت اور ان کی خیرخواہی کے جذبے کا ان کے دل پر کوئی چھاپ چھوڑی نہیں ہم نے کسی عمل سے۔ تو وہ ظاہر ہے اگر بدگمان ہیں تو وہ ہماری غلطی کی وجہ سے، اگر مریض اور مریض کے گھر والوں کا علاج نہ ہو رہا ہو اور مریض مرے جا رہے ہوں تو مریض کا ہیجان، غصہ، جلال سب پر حق ہے، تو ہونا ہی چاہیے، انہیں غصہ نہ ہو تو حیرت کی بات ہے۔
اب یہ واقعات پیش آ جانا بھی، پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ہندوستان کی عدالتوں میں جتنے مقدمات ہیں، عدالتوں میں جو لڑ رہے ہیں مقدمات، ان میں سے 73% خونی رشتے کے لوگوں کے ہیں. اور ان کا تو مذہب کیا، ماں باپ بھی ایک ہے، بھائی بہنوں کے ہیں، چچا تاؤں کے ہیں، ان کے مقدمے ہیں. جان سے مارنے کے بھی ہیں ان میں، کرمنل کے بھی اور سول کے بھی. صرف مالی پر نہیں کہ صرف جائیداد کی بٹائی پہ ہی لڑائی ہو رہی ہے، بلکہ کرمنل کے کیس بھی سب ملا کر 73% خونی رشتے کے لوگوں کے ہیں. اور اس کو یہ کہنے لگے کہ ہم یہ جو ہے وہ ماحول ایسا ہو گیا ہے اور بگڑ گیا ہے، کیسی بات ہے. اسی دور میں آپ کو معلوم ہے پچھلے 5 سالوں میں صرف 2 فساد ہوئے. فساد جس کو کہتے ہیں، ایک آسنسول کا فساد ہوا، اس میں بھی یہ ہوا کہ ایک امام صاحب کے بیٹا شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جب امام صاحب سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا میرا بچہ تو شہید ہو گیا، مگر میں اب یہ نہیں چاہتا کہ اس کے چکر میں کسی اور کا پوت بھی شہید ہو، مجھے بدلہ لینا نہیں، میں نے معاف کر دیا. اس کے بعد فوراً فساد پر پانی پڑ گیا، اتنا جنون طاری تھا. اور اس کے بعد وہ انٹرویو امام صاحب کا، وہ گودی میڈیا اور مودی میڈیا سب کچھ تھی، لیکن ہفتوں اشروں تک وہ انٹرویو ٹی وی پر آتا رہا. اسی دور میں ہوا کہ نہیں؟ یہی ہوا. محبت کی بات تھی، اس کی قدر کی مجبوراً. یہ قوم کی سرشت ہے. وقتی طور پر جنون ہو گیا، جبلت نہیں بدلا کرتی، جبلت محبت کی ہے ہمارے ملک کے لوگوں. ایسے ملک کے لوگوں کو ہمیں دائی بنا کے اللہ تعالیٰ نے ملک میں ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے. دوسرا فساد ہوا شاہگنج میں. شاہگنج کا واقعہ تو میں نے آخری صفحے پر بھی لکھا ہے کہ وہ جو ہے موب فساد ہو رہا تھا، وہ دیکھ کر ذرا وہ کر رہے تھے. 26 جنوری پر ہوا تھا. ایک نوشاد صاحب لکھیم پور کے قریب کے رہنے والے، وہ ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں، ان کے عزیز ہوتے ہیں بیچارے، داڑھی تھی ان کے، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، بیٹی بیمار تھی. اب وہ بھیڑ نے اسے گھیر دیا اور گھیر کے پتھراؤ شروع کر دیا. ان کے شیشے ٹوٹ گیا گاڑی کا، اور ایک پتھر شیشے سے نکل کر ان کی آنکھ میں لگا، آنکھ پھوٹ گئی. وہ فوراً جو ہے دروازہ کھول لیا انہوں نے گاڑی کا، اور چابی نکال لی. اس کو نکالو، مارو ملا کو، مار دو کر لے رہے تھے لوگ، مار دو گالیاں دے کے. تو انہی میں سے ایک نے پوچھا کہاں سے آیا بے تو ملا، کون سے کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو لکھیم پور سے آیا، میری بیٹی بیمار ہے، اس کو دیکھنے آیا. تو وہی جو کہہ رہے تھے مارو کہ نہیں، ارے یہ تو باہر کا مہمان ہے، یہ تو اتیتھی ہے، یہ تو اپنی بچی کو دیکھنے آیا بیچارہ. یوں کہنے لگے وہ، یہ تو بچی کو دیکھنے آیا، ہٹو ہٹ جاؤ. تو وہ ذرا لیڈر ٹائپ کا تھا، اس نے جب کہا ہٹو تو سب ہٹ گئے. اب ہٹ گئے تو ان سے پوچھا تو خود چلا لے گا گاڑی یا ڈرائیور بھیجیں؟ تو گرم گھاؤ ہوتا ہے آدمی، جان کی ایسی ہوتی ہے آدمی. اس نے کہا کہ ہاں چلا لوں گا. تو وہ بیٹھ گئے، چابی لگا دی، دروازہ بند کیا، 2 موٹر سائیکل والوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ چلے جاؤ وہاں، اس کے گھر چھوڑا، دیکھو راستے میں کوئی کچھ پریشان نہ کرے اسے. 2-3 دن کے بعد آج تک جو ٹی وی کے چینل ہے، آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی چینل ہے، اس میں انٹرویو چھپا کا، اور انٹرویو آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور بہت ہی میں کہ وہ ان کی بڑے اچھے انسان تھے، کہ ان کی محبت اور انسانیت ایسے جنون میں جاگ گئی، اگر وہ مجھے نہیں چھوڑتے تو آج تو میری تدفین ہوتی، میں اپنی بیٹی کو کیسے دیکھتا. میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. یہ انٹرویو بھی ہفتوں تک آتا رہا. 2-3 دن کے بعد کانپور کے ایک مشرا جی ہیں، کوئی مشرا جی کا ایک اشتہار آیا، امر اجالا، ہندوستان کا سب سے کثیر اشاعت اخبار ہے ہندی کا. اس میں آیا، میرٹھ والا میرے پاس رکھا ہوا ہے، میرٹھ کا ایڈیشن. گویا انہوں نے کانپور میں چھپایا ہوگا یا کہیں اور چھپایا ہوگا ادھر اس علاقے میں، گویا سارے ہندوستان کے اخباروں میں وہ چھاپا، سارے ایڈیشن میں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کم سے کم 20-25 ہو سکتا ہے 30,000 روپے سے بھی زائد کا اشتہار ہو، جس میں انہوں نے پیسے خرچ کیے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے اشتہار یہ تھا، اشتہار کا مضمون یہ مفہوم تھا کہ نوشاد بھائی جیسے لوگ، محبت بھرے لوگ بھارت کی دھرتی پر ایشوریہ دوت ہیں، آسمانی فرشتہ ہیں، کہ انہوں نے ایسی نفرت کا جواب بھی ایسی محبت سے دیا، اور ایسے عشق دودھ کی کمل مکھ سے اس پیاری سی آنکھ کے چلے جانے کا کھید آجیون مجھے ستاتا رہے گا. میرے پاس نوشاد بھائی کا نمبر نہیں ہے، اس لیے میں اشتہار کے واسطے سے ان سے بنتی کرتا ہوں کہ اگر نوشاد بھائی اپنے کمل مکھ پر اپنے اس بھائی مشرا کی آنکھ سویکار کریں تو میں دونوں آپریشن کا خرچ برداشت کروں گا.
جو نکالنے پڑے گی میری آنکھ تو اس کا خرچ بھی میں برداشت کروں گا، جو لگانی پڑے گی. اور اگر اس کمل مکھ پر میری آنکھ سویکار کر لی گئی تو میں آجیون گرو کروں گا، فخر کروں گا میں. یہ اشتہار آیا. اس کے 3 دن کے بعد ایک اشتہار آیا الہ آباد کے ایک اپادھیائے، یہ مشرا جی پنڈت جی ہے، برہمن ہے، اور دوسرے وہ اپادھیائے جی ہیں، وہ بھی مذہبی قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں. اپادھیائے جی ہیں الہ آباد کے. ان کا اشتہار آیا دینک جاگرن میں. اس میں انہوں نے لکھا کہ جن کے بھاگ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، بڑی حسرت کا اظہار کیا کہ میری عقل میں کیوں نہیں آیا. میں نے پہلے میرا دل بھی چاہ رہا تھا میری عقل میں کیوں نہیں آیا. کہا جن کے بھاگ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ ہی جاتے ہیں. یہاں سے بات شروع کی اور میں سوچتا رہا کہ مشرا جی جو ہے اپنا کام کر گئے. اب اگر نوشاد بھائی مشرا جی کے بجائے اپنے بھائی اپادھیائے کی آنکھ سویکار کریں تو یہ بھائی اپادھیائے بھی دونوں آپریشنوں کا خرچ برداشت کرے گا، اور نوشاد بھائی جتنے دن اس آپریشن کے بعد گھر میں رہیں گے، کاروبار سے چھٹی پر رہیں گے، پورے پریوار کا خرچ بھی ان کا بھائی اپادھیائے برداشت کرے گا. یہ ہے ملک ہمارا. اس سے ہم مایوس ہو گئے. ایسے محبت بھرے لوگ ہیں. یہ اسی حکومت کی بات ہے، اسی دور کی بات ہے. یہ ہمیں دائی بنایا گیا ہے، دائی. ہمیں دشمن نہیں بنایا، ہمیں میدان جنگ میں نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپتال بنایا تھا، اپنے نبی کی رحمت، نبی رحمت العالمین کا امتی بنایا تھا. ہمیں اس محبت بھرے ملک میں ظاہر ہے اس ملک کو کس کی تقدیر ہمارے ساتھ، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس ملک کی تقدیر ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ہماری تقدیر اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے. تو ظاہر ہے اللہ یہ ہمارا ملک ہے اللہ نے، اور یہ اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے سیکولر آئین بنایا ہے. تو یہاں پر ایک کوڑی مسلمان کا جتنا اس ملک پر حق ہے اتنا ہی پریزیڈنٹ آف انڈیا کا بھی حق ہے اس ملک پر. تو ظاہر ہے کہ ہمیں دائی بنایا گیا ہے. ہم اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا کریں، ہم خیر خواہی اور ہمدردی کا حق ادا کریں ان کا. ظاہر ہے اب جہاں تک یہ بات ایک بات فکر کی ہو سکتی ہے اور وہ فکر ہی کرنی بھی چاہیے. ارمغان جب شروع ہوا تھا سن 92 میں، سب سے پہلے مضمون میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ دنیا ہمارے لیے یہ دارالجزا تو ہے نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے. یہاں کے اچھے برے حالات اصل ہمارے لیے معیار یہ ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ غصے ہیں یا اللہ ہم سے خوش ہیں. یہ ہے مسلمان کے سوچنے کی بات. اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اسی پر فیصلہ ہوگا. پھر اللہ راضی ہیں تو جنت ملے گی، اللہ ناراض ہیں تو وہاں جنت ملنے والی نہیں ہے. تو یہاں کے اچھے برے حالات راضی اور ناراضگی کی ضمانت نہیں ہے. کسی کے اچھے حالات ہیں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ راضی ہے، اور برے حالات ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہیں. حالات ہیں اس لیے کہ پریشانیاں وہ جتنا جو ہے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہیں جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اور بعض دفعہ آدمی یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بہت سی عبادات اور طاعت سے انسان اتنا اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا غیر اختیاری مجاہدات، طبیعت کے خلاف جو پریشانیاں، مسائب، آلام اس پر آتے ہیں ان سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. تو وہ پریشانیاں نعمت کے طور پر دی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ انعامات جو ہیں وہ ڈھیل کے طور پر دیے جاتے ہیں. جب اللہ چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں. اس میں مثال دی تھی کہ طوطے کو بھی کھلاتا ہے آدمی، اور چوہے کو بھی کھلاتا ہے گھی چپڑی روٹی. لیکن طوطے کو کس وجہ سے کھلاتا ہے؟ محبت کے ساتھ کھلاتا ہے. اور چوہے کو کھلاتا ہے سزا دینے کے لیے. اپنے بچے کے بھی سواں لگواتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے کہ نہیں، کہیں کے لیے لاگ سے علاج کے لیے. اور چوہے کو بھی سواں لگاتا ہے آدمی، اس کو سزا کے لیے لگاتا ہے. تو سواں لگنا سزا اور جزا کا معیار نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، یا ناراض ہے کہ نہیں، ناراض ہے یا راضی ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ ان حالات میں اگر اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، پریشانی کے حالات ہوں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کی مسجدوں کی طرف جانے کی توفیق ہو رہی ہے، اپنے حال کی اصلاح کی توفیق ہو رہی ہے، تو یہ حالات اللہ کی طرف سے عطا ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہیں جو خاص بندوں کو دی جاتی ہے.
اگر ان حالات کے بعد مایوسی ہے اور اللہ سے دوری ہو رہی ہے تو یہ بات خطرناک ہے. اس طرح اچھے حالات کے بعد اللہ کے شکر کی توفیق ہو رہی ہے, خوب روئیں سے الحمدللہ نکل رہی ہے, تو وہ اچھے حالات اللہ کا انعام ہے. اور اچھے حالات کے بعد ذرا فراوانی ہوئی, خوب مال, خوب دولت, خوب راحت ہوئی, اور آدمی اللہ کو بھول گیا اور سرکشی اختیار کر رہا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. تو وہ جو موجودہ حالات ہیں, اصل میں اس میں یہ بات صحیح ہے کہ حالات ایسے نہیں, مایوسی زیادہ ہو رہی ہے. اس سے یہ بات ضرور ہے کہ یہ ہمارے اعمال, بلا شبہ حکومتوں سے حالات نہیں بنتے. یہ بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے تو بہت وضاحت سے اس کی تفصیل کی ہے کہ اس سال کے حالات جو کچھ ہیں وہ پچھلے سال کے مسلمانوں کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. اعمالکم اموالکم, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اعمال اموال ہیں. تو حکومت سے یا حکام سے حالات نہیں بدلتے, بلکہ اعمال سے بدلتے ہیں, احکام سے بدلتے ہیں. اصل یہ اب وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے. مریض کا مرض بڑھ رہا ہے تو ہم علاج کی کوشش کریں گے, اللہ نے ہر مرض کا علاج بنایا ہے تو وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے. اور اگر یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم اپنی توبہ کر لیں, یہ بھی ہمارے قبضے میں ہے, تو مایوسی کی تو کسی بھی طرح. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہ واہ مومن کی بھی عجیب شان ہے, ہر حال میں مزے میں ہے, دونوں ہاتھ میں اس کے لڈو ہیں. اچھے حالات ہوتے ہیں شکر کرتا ہے تو اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے, برے حالات ہوتے ہیں صبر کرتا ہے, اللہ کے سامنے آوزاری کرتا ہے تو بھی اللہ کے قرب کا کرتا ہے. ابھی اگر یہ حالات ہیں تو اس میں بھی ہمیں کچھ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں طبیب بنایا گیا ہے, اور ایسی اور اتنا میں نے دوپہر بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ طبیب ہم ذرا سوچیں کہ اگر پہلی خوراک میں اگر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے کسی جگہ مرض, تو پھر طبیب کو اپنی دوا کے کتنا مؤثر سمجھنا چاہیے, اور پھر کتنا بالکل میریکل ہے, معجزہ ہے. ایک خوراک میں کبھی بہت یعنی 1000 میں سے ایک مریض بھی, بہت سے اطباء کا اگر سروے کریں گے ظاہری جسمانی بیماریوں میں, پہلی خوراک میں صحت یابی کے واقعات 1000 میں ایک بھی نہیں ہوتے, اور جو ایک ہوتے ہیں تو طبیب خود حیرت کرتا ہے, حیرت میں پڑ جاتا ہے, ایک خوراک سے ٹھیک ہو گیا مریض میرا, میرے تو خواب و خیال میں بھی ایسی بات نہیں تھی. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ 50% مدعو لوگ, جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں ساتھی ہمارے, میری یقیناً میری بات کی تائید کریں گے کہ 50% مدعو پہلی ملاقات میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں. 50% مدعو. کام کتنا آسان ہے ہندوستان میں, جو ہے ہم لوگ ہر 5واں شخص جو ہے وہ طبیب ہے. 4 مریض ہیں ہمارے صرف, ارے ایک خوراک میں صحیح ہو رہا ہے آدھے, باقی 2 خوراک میں ہو جائیں گے, 3 خوراک میں ہو جائیں گے, 4 خوراک میں ہو جائیں گے. جو لوگ کام کر رہے ہیں انصاف سے بتائیے کہ 4 لوگوں پر کام کر کے ان کو دعوت دے کر ایمان میں لانا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ٹوٹے پھوٹے دائی, ہم میں سے کوئی بھی آدمی ٹرینڈ دائی نہیں, مجھے معلوم ہے, اس لیے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں. کہتے ہیں سردار, تو مجھے الف با نہیں آتی, تو مجھے اپنے ساتھیوں کے بارے میں سب کو معلوم ہے کیا کیا صورتحال ہے ان کی. کون جانتا کچھ بھی, کسی کو کسی نہ مذاہب کی نہ جو دعوتی صفات اور دعوتی جذبہ اور دعوتی درد, اس کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہمیں. ایسے کہنا شروع کیا ہے, گاتے گاتے اللہ گویا بنا دیں گے ہو سکتا ہے, اس لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن 4 آدمیوں کو دعوت دینا, 4 آدمیوں کو دعوت دینا ایک انسان کو پوری زندگی میں کتنا آسان کام ہے. ہمیں صرف 4 آدمیوں پر کام کرنا ہے, 5واں مسلمان ہے, اور ایسی قوم کے سامنے کام کرنا ہے, ایسی جو آخری درجے محبت کی قدر کرتی, آخری درجے محبت. ہم کہہ رہے ہیں RSS, یہ RSS والوں کے پاس جائیں گے آپ تو وہ بہت مینرز کے لوگ ہیں, وہ ان کے کچھ اصول ہیں, کچھ ضابطے ہیں, قربانیاں ہیں, ملک سے محبت کا ان کے دل میں جذبہ ہے. ہمارے دل میں بھی, ہمارا تو ایمانی جذبہ ہے, ایک طرح سے ایمان کا حصہ ہے کہ ملک سے ہم وفاداری کریں, جس سے ہمارا معاہدہ ہے لا ایمان علی من لا ولا دین علی من لا عہد لا, دین کا حصہ ہے معاہدہ, ہمارا معاہدہ ہے اس ملک سے, تو ہمارے دین کا حصہ ہے. اب قریب جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان پر کام کرنا کتنا آسان ہے, کتنا یہ فطرت. RSS والوں کی بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں. وہ ابھی جو ہے مدھیہ پردیش میں چند سال پہلے فساد ہو گیا تھا,
اور بڑی کچھ دکانیں اور گھر ور جلا لیے تھے. اس کے بعد ایک پیام انسانیت کا پروگرام رکھنے کا پروگرام بنایا ہمارے لوگوں نے. تو وہاں سب لوگ ڈر رہے تھے. کوئی آدمی, ایسے حالات تھے وہاں پر خوف و ہراس کے کہ اشتہار پر اور دعوت نامے پر کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ اپنا نام دینے کو تیار نہیں تھا. تو مجھے فون کیا, میں نے کہا ایسا کرو جمعیت شاہ ولی اللہ کھنڈوا کے نام سے دعوت دے دو. تو انہوں نے جمعیت شاہ ولی اللہ, کون جمعیت شاہ ولی اللہ, وہاں کچھ بھی نہیں خواہش تھی, مجبوراً کچھ وہ کیا گیا. تو وہاں کے میئر جو تھے وہ RSS کے بہت ہی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے, ان کو بھی بلایا تھا, بہت لوگ آ گئے تھے. اور وہ واجپئی کے بہت قریبی ہوتے, بہت ہی تعلق رکھنے والے, اور اتنے مینر کے آدمی تھے وہ, اتنے اصول کے آدمی تھے کہ انہیں MP کا ٹکٹ دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, اور پارٹی کے پیسے سے میں الیکشن لڑنا مناسب نہیں سمجھتا, اس لیے ٹکٹ واپس کر دیا. حالانکہ کھنڈوا کے میئر تھے, وہ کھنڈوا میں بڑی مقبولیت تھی انہیں, صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. آپ اندازہ کیجیے ان کے اصول اور دیانت کی بات, ایسے آدمی تھے وہ. انہوں نے تقریر کی تو بہت, وہی جو بیچاروں کا ہوتا ہے وہ تو غلط فہمی, تو اصل میں ہماری غلطی ہے نا کہ ہم نے اپنا جو تعارف ان پر چھوڑا ہے, وہ ان کی غلطی تھوڑا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب کہ میں RSS کے راشٹریہ ادھیویشن میں تھا, اور اسے بھارت کی نہیں سمجھا جاتا ہے, اسے صرف ہندوؤں کی پارٹی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ 55 لوگ مسلمان تھے اس میں راشٹریہ ادھیویشن میں. یہ یہاں سے تقریر شروع کی, مگر کچھ شنکائیں ہیں ہندو بھائیوں کو, وہ اب بھائیوں آپ کو دور کرنی پڑیں گی. ایک بات تو یہ کہ اتنی شادیاں کر کے اتنے بچے وہ کر رہے ہیں, کیا اس کو اسلامی آنے کا پروگرام ہو رہا ہے تمہارا؟ یہ تقریر یہاں سے شروع کی انہوں نے. اس کے بعد ایک اور سوشل ورکر تھے, ان کی بڑی اچھی تقریر تھی, پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, انسانیت یوں ہو گئی وہ ہو گئی. پھر اس کے بعد میری بات تھی تو میں نے کہا کہ ملک محبت بڑے لوگوں کا ہے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کے سانچے میں ڈالا, اچھائیاں ہیں, اور یہ محبت کی اگر وہ نہیں ہوتی تو آج ورکنگ ڈے تھا. اور میں نیا آدمی, میں نے یہ بات یہیں سے شروع کی کہ میں بالکل اجنبی آدمی ہوں, پہلی مرتبہ کھنڈوا آیا ہوں, نہ میں کوئی ایکٹر ہیرو ہوں کہ اسے دیکھنے کے لیے آپ آ گئے, نہ کوئی اچھا شاعر ہوں, نہ کوئی کمیڈین ہوں کہ آپ کا دل بہلا لوں گا, نہ کوئی نیتا ہوں کہ کچھ اعلان کر جاؤں گا. بس محض اس لیے کہ خونی رشتے کا ایک بھائی محبت کی بات کرنے کے لیے آیا ہے. اتنا آدمیوں کا انتظام کیا گیا تھا, 4000 کا, اور تقریباً 10,000 لوگ یہاں موجود ہیں. اور یہ VIP جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آگے, تو یہ ان میں سے SSP اور DM بھی اندر نہیں آ سکے, اتنا بڑا مجمع تھا. پیچھے بیٹھے, وہیں گاڑی میں بیٹھ کر تقریر سنی انہوں نے کہ خلل ہوگا ہم آئیں گے. تو بات کی, جب میں نے محبت کی بات کی, پیار کی بات کی, صرف محبت کی بات کی. محبت بھرے لوگوں کا ملک ہے, محبت کی کچھ مثالیں تھیں. یہ محبت ہی کی تو بات ہے کہ کہنے میں مسلمان ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہاں پر ایک وہ بھی ہوا ہے, دنگا بھی ہوا ہے ہندو مسلم. تو مجھ سے ظاہر ہے کہ تھوڑی دوری پیدا ہو جاتی ہے, سگے بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جائے تو کچھ دن تک بول چال بند ہوتی ہے. ابھی تو قریبی لڑائی ہوئی ہے, ایسے میں نے آواز لگائی محبت کی تو کتنے لوگ آئے, تو پھر ہم کیوں مایوس ہو جائے اپنے ملک سے, اس پر بات کی. تو وہ جو انہیں ایک گملہ پیش کیا گیا تھا, پھولوں کا گلدستہ, وہ آ کر انہوں نے فوراً تقریر کے بعد مجھے پیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ فوراً پاؤں چھوئے. لوگوں نے بتایا کبھی کسی RSS کے بھی کسی ذمہ دار اور واجپئی کے بھی کبھی انہوں نے پاؤں نہیں چھوئے, میرے پاؤں چھوئے سب کے سامنے آ کر. اور مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب آپ کیا سنا رہے تھے ان کو, 1.25 گھنٹے آپ نے وہ کیا, اور کسی کو آنکھیں بھی بند نہیں کرنے دی آپ نے, ایسا سنتے رہے. میں نے کہا اصل میں آپ لیکھک ہیں کہ نہیں, لیکھک تو نہیں, شاعر ہیں کہ ہاں کوئی لیکھ لکھتا ہوں. میں نے کہا جب آدمی ان کی بات کرتا ہے, ان کے دل کی, من کی, اندر کی بات کرتا ہے, تو لوگ اپنی بات کو ایسے سنتے ہیں. میں ان کے اندر کی بات سنا رہا تھا, جو ان کے اندر کی بات فارغ نے پیدا کرنے والے نے جو اندر رکھا ہے. کہ مولانا صاحب اگر آپ مجھے آگیا دیں تو میں اپنا بھاشن واپس لے لوں. اس شخص نے جو تقریر کی اس نے کہا کہ مولانا صاحب اگر آپ مجھے آگیا دیں تو میں اپنا بھاشن واپس لے لوں. میں نے کہا آپ نے دل میں آ گیا, بس واپس لے لیا, اتنا ہی کافی ہے. اگلے روز وہاں پر ایسا تھا کہ ہم لوگ 2-3 جگہ جانا تھا, دوستوں سے وعدہ کر رکھا تھا کسی کے یہاں چائے پینے کو. جہاں کو ہم نکل جاتے تھے وہ لوگ تاجر, وہاں کے لالا بنیے اور دوسرے لوگ آ کے دکانوں سے دوڑے آتے, اجی صاحب ہماری دکان پہ ذرا سا, اجی صاحب ہماری دکان پہ تھوڑا سا آ جائیے. یہ حال تھا. ایسے ملک میں ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے,
تو ہمیں کسی بھی مایوسی کی بھی گنجائش نہیں ہے، غیریت کی بھی، اپنی نگاہ کو بدلنے کی بھی گنجائش نہیں. اس ملک کے لیے بھی ہمیں اس ملک کے بنانے میں، اس کے سنوارنے میں، اس کے آزاد کرنے میں، اس ملک میں جو کوئی، اس میں شک نہیں، قدرتی وسائل بے حد ہیں اس ملک کے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انصاف اور غیر جانبداری سے اگر تجزیہ کیا جائے تو دنیا کی جن قوموں نے آ کر اس ملک کے وسائل سے اس ملک کو ذرا چمکانے کی کوشش کی اور یہاں کے اس کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی، اس کو سجانے کی کوشش کی، تو ساری قوموں سے زیادہ مسلمانوں کا اس میں حصہ ضرور ملے گا اگر انصاف سے دیکھیں. اس سلسلے میں باقاعدہ وہ کیا جا سکتا، بہت لمبی ڈیبیٹ بھی کی جا سکتی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرنے میں بھی 2/3 مسلمانوں نے جانے دیے ہیں، غیر مسلم بھائیوں نے بھی جانے دیے ہیں، لیکن وہ 1/3 دیے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں نے. یہاں اس بستی کے ہر گھر سے ایک آدمی شہید ہوا، جس گھروں میں مرد نہیں تھے جانے دی انہوں نے اس خیال سے کہ اس ملک میں انگریزوں سے آزاد کرانا ہے اس ملک کو. تو ہمارے لیے بالکل نہ مایوسی کی گنجائش ہے، نہ غیریت کی گنجائش، نہ ملک کے لوگوں سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. طبیب کو ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے جیسا ہو رہا ہے. جہاں تک ان حالات کا کہ اندر سے دل ڈرے ہوئے ہیں اور مایوسی کی کیفیت ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. وہ بات اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال سے ڈرنے کی ضرورت ہے. حکام سے ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. حکام ایسے نہیں ہیں، لوگ ایسے دنیا کے مقابلے میں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایسے برے لوگوں کے ہاتھوں میں قیادت نہیں آئی. وہ لوگ یقیناً ملک کے لیے خیر خواہ ہیں، بس یہ ہے کہ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ملک کی خیر خواہی اس میں نہیں ہے لڑانے میں، یہ ان کی سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کے بولے پن کی بات میں انہیں بلا شبہ مجھے 100% جو ہے بہت سے ایسے شواہد اور بہت سی چیزیں، اور میں نے کہا کہ 2 باتوں کے سلسلے میں میں نے جن چیزوں سلسلے میں ان سے اپروچ کی اور انہوں نے اس کو کیا، اس کے سلسلے میں مجھے 100% ان کی بات جو ہے وہ محض سیاسی بیان نہیں لگتا کہ میں بد نیتی سے یا بد ارادے سے کوئی کام نہیں کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ بد نیت اور بد ارادہ نہیں، ہمیں اچھا گمان رکھنا ہی چاہیے. صحیح بات یہی ہے، چونکہ تجربے میں آئی میرے ساتھ بات، اس لیے مجھے ہے. تو پھر اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے کچھ بھی، بالکل نہیں سمجھے. دوسرے لوگ بھی کیا ہے بھائی، جہاں تک ایمان کے سے محرومی اور کفر اور شرک کی بات ہے، تو جو لوگ پہلے دوسرے لوگ قیادت کرتے تھے جن کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، وہ بھی ایمان سے محروم ہیں اور یہ لوگ بھی ایمان سے محروم ہیں. تو ہمیں اس ملک کو اپنا ملک سمجھ کر، ملک والوں کو اپنا سمجھ کر، یہ غیریت کا ذہن سے اینک نکال کر اپنا سمجھ کر ان کے ساتھ ہمدردی، ان تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان سے رابطے کے بنانے چاہیے اور ان سے قرب پیدا کر کے ان کو ملک کی خواہی کیا ہے، ملک کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، یہ سمجھ جانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یقیناً یہ حالات جو ہیں موجودہ بالکل 100% جس طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ جیسے صلح حدیبیہ، ہمارے پاس تو ایک تاریخ ہے، اللہ کا شکر ہے، روشن تاریخ، اور اس کے پس منظر میں ہم دیکھیں صلح حدیبیہ کو کہ ذرا قرب کے اسباب اگر تیار کیے جائیں اور مل کے کوشش کی جائے تو بظاہر وہ صلح ایسی لگ رہی تھی کہ بہت دب کر صلح کر لی گئی ہے، بہت ایسا صلح کر لیا گیا ہے، مگر اس سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کے مواقع فراہم ہوئے اور پھر وہی لوگ جو اسلام کے دشمن تھے وہ اسلام کے کیسے کیسے سپہ سالار اور کیسے بڑے بڑے فاتحین بنے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ذمہ داری کو سمجھیں، ہم لوگ داعی ہیں. ہمارا رشتہ حریف اور فریق کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ داعی اور مدعو کا ہے، طبیب اور مریض کا ہے. وہ ہمارے غیر نہیں ہے، ہمارے اپنے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کے، یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا اس ملک پر حق ہے، اس ملک کا ہمارے اوپر حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے، حاکم الحاکمین کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہماری تقدیر کو وابستہ کیا گیا ہے. تو ہمیں اس ملک کو اپنا ملک سمجھ کر بہت امید کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، قرب کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اور ان کے اس جذبے کے ساتھ کہ ہمیں جو ہے کہ ہمیں ان تک ان کا حق پہنچانا ہے، ان کو ملک کی اور خود ان کی خیر خواہی کیا ہے وہ ان کے ذہن میں واضح کرنا ہے. کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ان حالات میں جن میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ان حالات میں سے کتنی خیر دنیا میں نکلے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
کہ ہم لوگ جو ہے حریفانہ جذبہ چھوڑ کر، غیریت کا مزاج چھوڑ کر، ملک کے ساتھ، ملک والوں کے ساتھ اور جو اہل حکومت ہیں ان کے ساتھ ہم اپنائیت کا جذبہ رکھتے ہوئے ان کی خیر خواہی کا جو پیغام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔